دیکھیں جو 26ویں ترمیم لا کر پاکستان کے آئین کا جو چہرہ مسخ کیا گیا، جو پاکستان کی عوام سے ایک ہی ان کو جو ایک امید تھی، انصاف کی امید اعلیٰ عدالت سے، وہ بھی چھین لی گئی۔ آج اس کے جو اثرات ہیں وہ آج کی کارروائی میں سننے کو آئے ہیں۔ اب یہ بینچ وہ بینچ ہے جو مخصوص نشستوں کو سن رہا ہے، جس کو اس جوڈیشل کمیشن نے بنایا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں اکثریت حکومت کی ہے۔ اب یہ حکومت کے بٹھائے ہوئے ججز مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے ہیں، اور یہ کیس ان کے سامنے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ لے کر آئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جب آپ کو حکومت مقرر کرے تو انصاف کی امید بہت کم ہوتی ہے، اور افسوس کی بات ہے یہ ملٹری کورٹوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، آئین کا فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن خود کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، رولز بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہاں پہ بادشاہت نہیں ہوگی، آئین چلے گا، قانون چلے گا، اور جو پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں انصاف ہوگا۔ لیکن اب 13 ججز کا جو ایک فیصلہ تھا، اس کو 11 ججز کے تھرو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ایک سیٹلڈ لا کا پرنسپل ہے کہ کم سے کم 13 جج ہے تو 13 جج سنیں گے۔ اس میں آتھر جج جو منصور علی شاہ صاحب ہیں ان کا ہونا ضروری ہے، اور باقی جو ججز اویلیبل ہیں ان کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن ان ججز کو اس لیے نہیں لایا جا رہا کہ یہ جو بینچ بیٹھا ہے ان کے اپنے وجود کا معاملہ ہے، ان کا اپنا سیلف انٹرسٹ ہے، کیونکہ ایک ہی سینئر جج آئے گا تو ان کی کانسٹیٹیوشنل بینچ کی صدارت نہیں رہے گی، وہ چلی جائے گی۔ اس لیے آج بجائے اس کے کہ حکومت آئینی ترمیم کو ڈیفینڈ کرے، جج صاحبان خود جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو بارڈرز کے حالات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں کوہین ہو، ہم آہنگی ہو، اتحاد ہو، لیکن اس کو بار بار ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں عدلیہ سے اپیل کروں گا کہ اس پاکستان کو متحد رہنے دے، پاکستان کی قوم کو متحد رہنے دے، اور عوام کو انصاف دیں۔ عمران خان کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ہاں جی، آ جائیں۔